اب موجودہ سیلاب ہے، اس کو بعض لوگ عذاب الہی تصور کر رہے ہیں اور بعض لوگ اس کو آزمائش سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ موجودہ سیلاب اور بارش جو وطن عزیز پاکستان کے 3 صوبوں کو اور اس کے 20 اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور بلا شبہ ہزاروں مکانات منہدم ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ہزاروں ایکڑ پہ پھیلی ہوئی کھیتیاں اور کھلیان وہ ویران ہو گئے اور پانیوں کے اندر تبدیل ہو گئے۔ اتنا بڑا سیلاب کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس مردے دفن کرنے کے لیے بھی زمین باقی نہ رہی، اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2005 میں پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا اس سے بھی یہ بڑی آزمائش ہے اور اس سے بھی یہ بڑی آفت ہے جو اس وقت 3 صوبوں کو اور اس کے مختلف اضلاع اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ ہزاروں دیہاتوں کا نام حقیقتاً صفحہ ہستی سے مٹ چکا، قبرستان ختم ہو گئے، کھیت کھلیان ختم ہو گئے، شہر اور دیہات ختم ہو گئے، صرف پانی کی حکمرانی ہے۔ تو اتنا بڑا سیلاب ہے اور اوپر سے مسلسل برستی بارشیں ہیں، تو اب ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اگر یہ عذاب ہو تو بھیجنے کے لیے اللہ کا ایک فارمولہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایسے نہیں کہ اندھا دھن اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عذاب بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ان کی آزمائش کی آخری گھڑیوں تک ان کے لوٹ آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی قوم باز نہیں آتی تو پھر اللہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ان کو تنبیہ کرواتا ہے اور وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تمہیں اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے اس سیلاب میں کوئی ایسی تنبیہ، کوئی ایسی وارننگ اللہ کی طرف سے ہمیں براہ راست تو جاری نہیں کی گئی کہ اس کو ہم عذاب الہی تصور کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس میں اصل مجرم کیسے بچ جاتے ہیں؟ دیہاتوں میں رہنے والے غریب حلال کمانے والے اس سیلاب اور بارش کی زد میں آ گئے، اور لاہور، کراچی، اسلام آباد میں رہنے والے اصل مجرم، وطن فروش، دین فروش، ضمیر فروش حکمران آرام سے سیلاب سے محفوظ بیٹھے ہیں۔ تو پھر یہ کیسا عذاب ہے جس میں اس ملک کے اصل مجرم، رب کے اصل نافرمان تو بچ گئے اور غریب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر یہ عذاب ہے تو کیا عذاب الہی کا کوئی رخ موڑ سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے اپنی فصلیں اور اپنے دیہات، اپنے گھر بچانے کے لیے سیلابوں کا رخ غریب لوگوں کے دیہاتوں کی طرف اور ان کی کھیتوں اور کھلیانوں کی طرف کر دیا، تو عذاب الہی جب آتا ہے تو اس کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اگر یہ سیلاب عذاب الہی ہے تو اس کائنات میں سب سے بڑا مجرم تو اس وقت اسرائیل ہے، جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول کے اوپر مسلسل آگ برسا رکھی ہے اور مسلمانوں کے معصوم بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اس کائنات کا ایک بڑا مجرم انڈیا ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ہندوستان میں بھی اور کشمیر کے اندر بھی۔ تو اللہ کا عذاب ان بدگماشوں پر، ان فرعونوں پر کیوں نہیں آتا جو اللہ کی مخلوق کی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ سیلاب، منہ زور سیلاب تو مدینہ طیبہ میں بھی آیا، اور اتنا منہ زور سیلاب تھا کہ ہلکت المواشی وانقطعت السبل، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مویشی جانور ہلاک ہو گئے اور راستے پھٹ گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو کیا مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آنے والا اتنا تباہ کن سیلاب بھی عذاب الہی تھا؟ اللہ تو قرآن پاک میں ارشاد فرما چکے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے میرے محبوب جب تک آپ موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ مدینہ طیبہ میں آنے والا سیلاب
نعوذ باللہ عذاب الہی نہیں تھا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو یہ 5 پوائنٹس اور نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، جس کا مطلب اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موجودہ سیلاب اور تباہ کن بارشیں عذاب الہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے آزمائش بن کر آئی ہیں۔ اور آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آزمائش کا ایک مقصد ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جانا۔ آزمائش کا ایک مقصد ہوتا ہے انسان کے درجات کو بلند کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عام روٹین کی زندگی میں اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، لیکن جب کوئی آندھی طوفان، بارش، سیلاب، بیماری، پریشانی آتی ہے تو وہی اللہ کو بھول جانے والا آدمی اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور کبھی آزمائش آتی ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ گناہ کو معاف کرتا ہے، مسلمان پر بخار طاری ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بیمار کی عیادت کرنے جاؤ تو اس کو دعا دو، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنائے گا۔ تو آزمائش کا کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جس درجے پر اللہ نے اس کا مقدر لکھ رکھا ہے، جو درجہ اس کا بنا رکھا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے انسان اس پر نہیں پہنچ رہا تو اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش بھیج دیتا ہے تاکہ یہ وہاں تک پہنچ جانے والا بنے۔ اور اہل ایمان کے لیے بھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک کافر آدمی مرنے لگا اور دیہات میں تھا، اس نے مرتے وقت مچھلی مانگی۔ دیہات میں مچھلی کیسے ملتی ہے؟ تو اچانک گلی سے آواز آئی، مچھلی لے لو، مچھلی لے لو۔ مچھلی خریدی گئی اور اس کافر کو کھلائی گئی، کھاتے ہی وہ مر گیا۔ اور ایک مسلمان پر موت کا وقت آیا، اس نے پانی مانگا، گھڑا پڑا ہوا تھا، گلاس میں پانی ڈالنے لگے، گھڑا ٹوٹ گیا اور مسلمان پانی بھی نہ پی سکا۔ تو فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آپ کی حکمتیں آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں تو حیران ہوں کہ ایک کافر نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا، دیہات میں آپ نے مچھلی کا انتظام کروا دیا، ایک مسلمان نے پانی مانگا، قریب گھڑا موجود تھا اور اس کو پانی پینا نصیب نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا اس کافر کی ایک نیکی باقی تھی اور اس کا بدلہ ہم نے دنیا میں دے دیا کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، اور مسلمان کا ایک گناہ باقی تھا تو اس کے لیے جنت میں نے بہت بلند مقامات طے کر رکھے تھے، میں نے اس کی آخری خواہش کو توڑ دیا اور اس کے لیے جنت کا اعلیٰ ترین درجہ مقدر فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان پر آزمائش کبھی اس کی اصلاح کے لیے آتی ہے، اس کے رجوع اللہ اور انابت اللہ اور ہدایت کے لیے آتی ہے، اور کبھی مسلمان پر آزمائش اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ لے کے آتے ہیں۔